اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس میں درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 سے 150 تک ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوسرا پارہ کے شروع ہی سے تحویل قبلہ کا سارا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان اس کا شروع کر دیا، اور مسلسل ان آیات میں اس کی تفصیل اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور اس کی بریک باتوں کو، مسائل کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور یہود و نصارہ کی جو خباثت ہے اس کو عیاں کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واضح طور پر حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کی باتوں میں نہیں آنا، شک و شبہ دل میں نہیں پیدا کرنا۔ تو یہاں ان آیات میں مزید اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اپنے پیارے نبی کو دلاسا دیتے ہوئے ان آیات مبارکہ میں مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو مسلمانوں تم نیکیوں میں سبقت کرو، یعنی تم اس میں نہ پڑے رہو، بس تم اپنے اصل جو کام ہے نیکی کرنے والا اس کی طرف جو ہے یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کرو، اور بس تم اللہ کی راہ میں نیکیوں میں جو ہے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرو، نماز میں، دوسرے اعمال میں۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خشوع و خضوع کا تھوڑا سا عنصر بیان فرمایا ہے کہ نماز میں قبلہ رخ جو ہے یہ صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی جو نمازیں ہیں ان میں خشوع و خضوع پیدا کرو اللہ کے ہاں۔ جب نماز میں کھڑے ہو تو تمہارا جو جسم ہے تو یوں سمجھ لو کہ تمہارا جو قلب ہے اس میں رقت پیدا ہو جانی چاہیے کہ میں اللہ کے روبرو کھڑا ہوں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، یہاں کہیں بھی تم رہو گے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم جہاں بھی ہو، تم اللہ کے نگاہ میں ہو، اللہ تمہیں قیامت کے سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، شطر المسجد الحرام، وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ، اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ بِرَبِّكَ، یقیناً یہ بات آپ کے رب کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کی یہ بالکل پکی بات ہے، سچی بات ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے اب۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان سے جو تم کر رہے ہو، یعنی جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ کو سب علم ہے۔ تو یہاں جو کلام ہے بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اصل میں آپ کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو یہ خطاب پھر فرمایا جا رہا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مومنوں، اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی تم ہو تم بھی اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر لو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا اور مومنین کو، مسلمانوں کو بھی اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو تم اپنا رخ بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل، لوگوں کو شک نہ رہے، کلیئر کر دو انہیں۔ بس اہل کتاب جو ہیں وہ یہود جو ہیں وہ تمہارے خلاف بدگمانی بھی پھیلائیں گے، پروپوگنڈا کریں گے، آپ نے اس میں نہیں آنا۔
کیونکہ تورات میں واضح طور پر یہ ذکر ہے کہ نبی آخر الزمان کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبلہ ہے اختیار کرنا کیا تو علماء یہود اس پر حجت کرتے تھے پہلے شروع میں، تو گویا یہ اتمام حجت بھی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے اس کے جو ان میں سے ظالم ہیں، یعنی یہ جو لوگ ہیں نا جو شریر ہیں، جو جن کے دل میں خباثت ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ بدل نہیں سکتے، وہ ہیلے بہانے ان کے چلتے رہیں گے، آپ ان کی پرواہ نہ کرو۔ فرمایا فلا تخشوہم، تم ڈرو اللہ سے، مجھ سے ڈرو، ان سے ولا تخشو، فلا نہ ڈرو، تخشوہم ان سے آپ ڈرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں ان یہود و نصارہ سے اب نہ ڈرو، نہ خوف زدہ نہ ہوں، مجھ سے ڈرو، ولی اتم نعمتی علیکم، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری طرف رجوع کرو تاکہ میں تمہاری جو اپنی نعمتیں ہیں تم پر ان کا اہتمام کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت یہ متواتر اس سارے تحویل قبلہ کا جو واقعہ چلا آ رہا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی پختہ کرنے کے لیے، آپ کے دل میں یہ چیز پکی کرنے کے لیے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ مسلمان اور آپ سب جہاں کہیں ہو اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف کر کے آپ نماز پڑھیں، اور آپ ان جو یہود و نصارہ کے جو منفی پروپوگنڈے ہیں یا ان کی باتیں ہیں آپ ان میں آئیں نہ، ان سے خوف زدہ ہوں۔ ان کے دل میں خباثت ہے، انہیں یہ تکلیف ہے کہ ان کا قبلہ یعنی جو یروشلم بیت المقدس ہے ان میں اس کی طرف سے آپ نے رخ کیوں پھیر لیا کہ اب اس کی بجائے جو اہمیت زیادہ بیت اللہ کو مل گئی، تو یہ ان کے دل میں خباثت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ ذرا بھی پریشان نہ ہوں، بس آپ مجھ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں تاکہ میں اپنی جو نعمتیں آپ کے لیے ہیں ان کو پورا کروں۔ آپ یہاں مسلمانوں کو بھی یہاں سبق دیا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف اگر آپ نے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور خشوع و خضوع سے کرنی ہے، عاجزی سے کرنی ہے۔ تو یہ سب باتیں ایک مومن میں جب پیدا ہو جائیں تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت اپنا قرب نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔